اسٹوڈنٹ کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو اس طرح کے ٹاسک دینے چاہیے کہ مثال کے طور پر جو انگلش کا کوئی ٹاپک ہے تو اس کو جو ہے وہ فار ایگزامپل بایولوجی کا ٹاپک ہے یا انگلش کا ٹاپک ہے تو اس کو جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ جو پیج ہے اس میں جو الفاظ ہیں جن کے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں ان کو انڈر لائن کریں اور گھر میں جا کر اس کو انگلش ٹو اردو ڈکشنری میں دیکھ کر اس کے معنی اس کے اوپر پین سے یا پینسل سے لکھ کر لائیں تو اور پھر اسے اپنی زبان میں پریزنٹ کریں سمجھائیں کہ اس میں لکھا کیا ہے یہ کیا ہے تو اس طرح اس کو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگلش بھی سیکھ جاتا ہے اور اس کو معنی بھی آ جاتے ہیں ان الفاظ کے جو الفاظ جو اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تو اسٹوڈنٹ کو یہ کہا جائے کہ جو یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہاں پر اور الفاظ کو انڈر لائن کیا کریں اور ان کے معنی جو ہے وہ انگلش ٹو اردو ڈکشنری میں دیکھا کریں تو جب وہ انگلش ٹو اردو ڈکشنری میں دیکھے گا تو تو وہ جو ہے پھر اس پر اس کے معنی لکھے گا تو پھر وہ جب پڑھے گا سبق تو اسے سمجھ آئے گی کہ سبق کا مطلب کیا اور مقصد کیا ہے اور یہ سبق ہمیں اس میں کیا اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ اور کیا اس سبق میں لکھا کیا ہوا ہے اور کیا اس میں جو لکھا ہے یہ مصنف یہ کیا سمجھانا چاہتا ہے تو اس وجہ سے ترجمہ کرنا مادری زبان میں جو بھی زبان ہے تو اس میں سمجھانا ہے اردو ہندی ہو یا چاہے پشتو ہو یا چاہے پنجابی ہو یا سندھی ہو یا تامل ہو یا جو بھی زبان ہو تو اس کو سمجھنا دنیا کی جو بھی زبان ہو چائنیز ہو یا جرمن ہو یا فرانسیسی ہو تو لوکل زبان میں جب اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے سبق کو تو پھر اس کو جو ہے وہ سبق کی سمجھ آتی ہے اور اس کے لیے پھر سبق کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے تو انٹرنیشنل زبان کے ساتھ ساتھ جو ہے لوکل زبان میں بھی اس کو انکوڈ کرنا چاہیے اس کا جو انکوڈنگ اس کو بریکنگ کرنا چاہیے یعنی اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کوڈ جو ہے یہ جو انٹرنیشنل لینگویج میں جو لکھا ہوا تھا اس کو سمجھنے کے لیے فار ایگزامپل انگلش میں جو لکھا ہوا ہے تو انگلش میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کی مادری زبان میں وہ پریزنٹ کر سکے تاکہ اس میں تخلیقی صلاحیت پیدا ہو اسٹوڈنٹ میں اور وہ خود سے جو ہے وہ مضمون لکھ سکے اور خود سے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور خود سے سوالات کے جوابات لکھ سکیں اور اس کا جو ہے وہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو اس کو جو ہے سمجھ اس کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ سمجھ کا جو اس کا جو اس کی جو سمجھ ہے وہ واضح ہو جائے تو اس لیے جو ہے یہ مادری زبان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج سے مادری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اسٹوڈنٹ خود کرے مطلب یہ کہ وہ جو لینگویج ہے انگلش پڑھ رہا ہے تو انگلش کا ترجمہ اپنے دماغ میں اپنے کو سمجھائے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف رٹا لگانے سے کچھ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ اس سبق کو سمجھ سمجھ کر پڑھے اور پھر اس کو جو ہے اس کو حساب سے پھر وہ خود لکھے بالکل اے ٹو زیڈ وہ وہی الفاظ نہ استعمال کرے اس کو رٹا نہ کرے جہاں پر نہیں سمجھ آتی ڈکشنری میں الفاظ دیکھے اور پھر ان الفاظ جو ہے اس کو انڈر لائن کرے اور پھر جو ہے اس میں اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے گی پھر اس سبق پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا پھر وہ سبق پڑھنے کو انجوائے کرے گا پھر اس سبق کو انجوائے کرے گا تو اس لیے جو ہے مادری زبان میں پھر وہ خود سے لکھا کرے مضمون لکھے آرٹیکل لکھے پھر اس طرح کی سائنسی آرٹیکل لوگ اخباروں میں دیتے ہیں اور فیس بک پہ پوسٹوں پر دیتے ہیں سوشل میڈیا میں دیتے ہیں ویب سائٹس ہوتی ہیں بلاگنگ کرتے ہیں تو کالم نگاری کرتے ہیں تو پھر اس طرح وہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے انسان میں لکھنے کے لیے سمجھانے کے لیے پھر وہ اپنے لوکل لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اور جنہوں نے جن کی اتنی زیادہ پڑھائی نہیں ہے یا جو انٹرنیشنل لینگویج نہیں سمجھتے اور پھر وہ اپنی خیالات کو انگریزی میں بھی اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ جب اس کو انگریزی سے اردو میں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ یا اپنی مادری زبان میں کوئی جو بھی اس کی مادری زبان ہو بلوچی میں سندھی میں پنجابی میں پشتو میں تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ یا کوئی بھی زبان ہو تو اس کو جو ہے وہ پھر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو پھر وہ خود سے انگریزی میں اپنے الفاظ کا بھی اظہار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنی مادری زبان سے انگریزی سے مادری زبان میں سیکھتے ہیں تو اس کو پھر مادری زبان سے وہ انگریزی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن جب اسے سیکھے گا تو اردو ہی تو انگلش ٹرانسلیشن بھی وہ اسے خود بخود آئے گی پھر وہ اسے انگلش میں بھی کالم لکھ سکے گا اور اپنی مادری زبان میں بھی لکھ سکے گا